سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر اصحاب رسول میں سے کچھ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر سوال کیا کہ ام المومنین یہ تو بتاؤ کہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام کو اپنے غلاموں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ سوال دیکھو کہ کیسے سوال کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم سوال کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ وہ غیب جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو کہ وہ انہوں نے سوال کیا تو یہ کیا کہ ام المومنین یہ تو بتاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے غلاموں میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال سنا تو سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال پوچھنے والوں، اگر تم یہ پوچھ رہے ہو کہ آقا کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی تو فرمایا کہ پھر سنو کہ قالت ابو بکر، کہ نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار میرے باپ ابو بکر سے تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور مقام پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں سنو کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ نے یہ بات کہی کہ ہم سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو اگر کوئی محبوب ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات بھی کہی کہ ابو بکر ہم سب کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ سردار تو اسی کو مانا جاتا ہے کہ جس کے مقام اور مرتبے کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو دل سے قبول کر کے لوگوں کے سامنے علن اعلان یہ بات کہی کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو محبوب بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ایک اور مقام پہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں، اور صحابہ سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں یہ پسند ہیں کہ ایک کہ میں خوشبو زیادہ پسند کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ دوسرا یہ کہ عورت کو اس کا مقام دیا جائے، مجھے یہ پسند ہے، اور فرمایا کہ تیسرا مجھے نماز اس کو اپنے وقت کے اوپر پڑھا جائے تو مجھے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی پسند کا ذکر فرمایا۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تم بھی بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سی؟ تو عرض کرتی ہیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ پہلی چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ صدیق کی آنکھیں ہوں، اور یا رسول اللہ تمہارا چہرہ ہو میں تکتا ہی رہ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میرا مال ہو اور ادھر آپ کا حکم ہو تو میں اپنے کے حکم کے مطابق خرچ کرتا رہ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہو اور تمہاری زوجہ
یعنی کہ میری بیٹی کو اپنی زوجیت کے اندر یا رسول اللہ تم قبول فرما لو تو یہ چیز بھی مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین کرام دیکھو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کیا تھی؟ یا رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا، یا اپنا مال حضور کی ذات کے لیے لوٹانا، یا اپنی بیٹی آقا کی زوجیت کے اندر دے دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی پسند۔ لیکن آج ہماری پسندی کیا ہے کہ ایک طرف ہم یہی نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن رسول اللہ کی پسند کا ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز کو وقت کے اوپر پڑھنا مجھے پسند ہے۔ تو ہماری محبت آقا کے ساتھ تو تب سچی ہوگی کہ جب ہم آقا کی پسند کا خیال بھی رکھیں گے۔ تو حضور احمد عالم علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ میرا جو غلام وقت کے اوپر نماز کو ادا کرے گا تو یوں سمجھ لے کہ اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ تو جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی تو وہ میرا غلام اس دنیا کے اندر بھی کامیاب، قبر اور حشر کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کامیابیاں چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، آقا کے سچے غلام بن جائیں، ہمارا شمار آقا کے غلاموں کے اندر ہو جائے، تو پھر ہم نے اپنی ترجیح کے اوپر آقا کی ترجیح کو ترجیح دینی ہوگی۔ بے شک اپنی پسند کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیز کو زیادہ ترجیح دینی ہوگی۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے غلام کی یہ حالت دیکھیں گے کہ وہ نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ کسی اور چیز کو وہ مد نظر رکھتا ہے، ادھر جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے وہ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر نماز کی پابندی کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام کے لیے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے اس کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کے خالق کائنات آمین مسائل فراوان کی فرمائے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب